وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں سیکورٹی ایجنسیاں بھارت کے ممکنہ حملے سے آگاہ کر چکی، واضح امکان ہے کہ بھارت پاکستان میں در اندازی کی کوشش کرے گا۔ پاکستان کی بری، فضائی اور بحری افواج تیار ہیں، بھارت کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو میں خواجہ آصف نے کہا، پاکستان کے وجود کو خطرہ ہوا تو جوہری ہتھیاروں کے استعمال سے گریز نہیں کریں گے۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور نے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ہر صوبے کو اس کے حصے کا پانی ملے گا۔ این ایف سی ایوارڈ کی نظر ثانی سے متعلق ایجنڈا آئندہ اجلاس میں شامل ہوگا۔ پن بجلی منافع اور تمباکو کو بطور زراعت ایجنڈے میں شامل کرنے سے صوبے کو 100 ارب روپے کا فائدہ ہوگا۔ ہم اپنا حق چھوڑیں گے، نہ کسی کا حق ماریں گے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ تو جو ہمارا جو ایک 1991 کا ایک ہمارا واٹر ریکارڈ ہے، جس کے مطابق تمام صوبوں کو اپنا پانی کا جو حصہ دیا گیا ہے، اس چیز کو انڈورس کیا گیا ہے کہ وہ جو حصہ ہے وہ اپنا اسی طریقے سے ہر صوبے کو دیا جائے گا۔ اچھا، اس میں کچھ صوبوں نے اپنا وہ حصہ اویل کر لیا ہے، جبکہ کچھ صوبوں نے ابھی تک اویل نہیں کیا، لیکن یہ آج انڈورسمنٹ ہو گئی ہے کہ وہ اپنا حصہ دیا جائے گا۔ اور ساتھ اب یہ بتایا گیا ہے کہ جو کنسنسس ہے آپس میں، کسی صوبے کی کسی اور صوبے کے ساتھ کوئی مسائل ہیں تو وہ بیٹھ کے اس کو مفاہمت سے حل بھی کریں۔ دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو 3 اور ایشو سے بڑے امپورٹنٹ، جو کافی میں نے لیٹر لکھ چکا تھا اپنے صوبے کے حوالے سے یہاں پر، اور ان پہ کچھ نہیں ہو رہا تھا، وہ ایجنڈا میں تو نہیں تھے لیکن ٹیبل ایجنڈا میں ڈلوا کے وہ ماشاءاللہ ہم نے منظور کروا لی ہیں نیکسٹ سی سی آئی کے لیے۔ ان میں پہلی چیز جو تھی وہ تھا ہمارا این ایف سی جو نہیں ہو رہا، اور ہمارا موئی ڈسٹرکٹ بارش ہونے کے بعد ہمیں اپنا حق نہیں مل رہا، تو وہ بھی ماشاءاللہ ہو گیا۔ وفاقی حکومت کوئی نئی نہر نہیں بنائے گی۔ وزیر اعلیٰ سے مراد علی شاہ کہتے ہیں 1991 کے واٹر ایکارڈ پر مکمل عمل درآمد کیا جائے گا۔ کینالز کا مسئلہ سندھ سمیت پورے ملک کے لیے اہم تھا۔ جب تک سی سی آئی میں فیصلہ نہ ہو جائے تب تک نئی نہریں نہیں بنے گی۔ پانی کے استعمال پر جامع پلان بنایا جائے گا جس میں صوبے شامل ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے معاملے کو بڑی دانشمندی سے دیکھا۔ میٹنگ ہوئی تھی 17 جنوری 2024 کو، جس میں ان 6 کنالز میں سے ایک کنال کی واٹر اویلیبلٹی سرٹیفکیٹ دی گئی تھی، یہ دونوں واپس کر دی جائیں گی۔ جب تک باہمی اتفاق نہیں ہو جاتا یہ منصوبے آپ دوبارہ کسی فورم پہ نہیں لائیں۔ اس فیصلے کے بعد اب جب تک میوچل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو جاتی کوئی نہر کا منصوبہ نہیں ہوگا۔ یہ صرف اس نہر کی بات نہیں کر رہے، کسی نہر کا منصوبہ نہیں ہوگا جب تک باہمی رضامندی نہ ہو۔ مشترکہ مفادات کونسل نے ایکنکا کینال سے متعلق 7 فروری کا فیصلہ واپس لے لیا۔ افسا کی جانب سے پنجاب کو جاری سرٹیفکیٹ بھی منسوخ کرنے کا فیصلہ۔ کونسل کی پہلگام حملے کے بعد بھارتی یک طرفہ، غیر قانونی اور غیر ذمہ دارانہ اقدامات کی بھرپور مذمت۔ ممکنہ بھارتی جارحیت کے تناظر میں ملک اور قوم کے لیے اتحاد و یکجہتی کا پیغام دیا گیا۔ فروغ روحانی پیشوا پیر صاحب پگارا نے دریائے سندھ سے نئی نہریں نکالنے کے منصوبے کو ختم کرنے کے حکومتی فیصلے کو کسی بھی سیاسی جماعت کی نہیں بلکہ سندھ کے تمام باشعور نوجوانوں، بچوں، بوڑھوں اور خواتین کی مشترکہ کامیابی قرار دیا ہے۔ اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ سندھ کے باشعور لوگوں نے شدید گرمی اور سخت موسم کی پرواہ کیے بغیر چھوٹے چھوٹے قصبوں اور دیہاتوں میں اپنے حق کے لیے بے مثال احتجاج کیا، جس کے نتیجے میں یہ کامیابی ممکن ہو سکی۔ پیر صاحب پگارا نے کہا کہ ان کا پہلے دن سے یہ موقف رہا ہے کہ اس وقت ہماری سرحدوں پر جو جنگ کے خطرات منڈلا رہے ہیں، اس موقع پر پوری قوم کو متحد ہو کر پاک فوج کے شانہ بشانہ ہونے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پوری قوم اور ہر جماعت اپنی مسلح افواج کے ساتھ ہیں۔ بھارت کے بے بنیاد الزامات، پاکستان کا عالمی سطح پر ایک مرتبہ پھر بھارت کو کرارا جواب۔ جواد اجمل نے کہا، پاکستان کو بیرونی سپانسرڈ دہشت گردی کا سامنا ہے۔ جعفر ایکسپریس حملہ علاقائی حریفوں کی بیرونی معاونت سے کیا گیا۔ پاکستان کے پاس جعفر ایکسپریس پر حملے کے ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ اقوام متحدہ میں متاثرین دہشت گردی ایسوسی ایشن نیٹ ورک کے آغاز کے موقع پر کونسلر پاکستانی مشن جواد اجمل کا اجلاس سے خطاب۔ بھارت نے مقبوضہ وادی میں جاری ظلم و جبر چھپانے کی کوشش کی۔ عالمی برادری بھارت کو اپنی ریاستی دہشت گردی اور جموں کشمیر کے لوگوں پر مجرمانہ جبر کو روکنے، سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد کرنے کا پابند بنائے۔ پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ مستقبل میں دہشت گرد حملوں کی روک تھام کے لیے عملی اقدامات کی ضرورت ہے۔
دریائے سندھ اور اس کے معاون دریاؤں کا پانی پاکستان کے 24 کروڑ عوام کے لیے لائف لائن ہے۔ بھارت کی طرف سے پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا قابل افسوس ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی سندھ طاس معاہدے پر جائزہ اجلاس میں گفتگو، کہا پاکستان اپنے حصے کے پانی کا تحفظ کرنے کے لیے مناسب اقدامات کرے گا۔ سندھ طاس معاہدہ علاقائی استحکام کے لیے اہم ہے، پاکستان سندھ طاس معاہدے پر مکمل عمل درآمد کی حمایت کرتا رہے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں سیکورٹی ایجنسیاں بھارت کے ممکنہ حملے سے آگاہ کر چکی، واضح امکان ہے کہ بھارت پاکستان میں در اندازی کی کوشش کرے گا۔ پاکستان کی بری، فضائی اور بحری افواج تیار ہیں، بھارت کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو میں خواجہ آصف نے کہا پاکستان کے وجود کو خطرہ ہوا تو جوہری ہتھیاروں کے استعمال سے گریز نہیں کریں گے۔ رہنما نون لیگ سینیٹر عرفان صدیقی کا کہنا ہے پہلگام حملہ شکوک و شبہات سے بھرا ہے۔ 7 لاکھ فوج کی موجودگی میں اتنا بڑا حملہ سوالیہ نشان ہے۔ پہلگام واقعے کی 10 منٹ کے اندر FIR کا اندراج حیران کن ہے۔ اب بھارت کا جھوٹ چلنے والا نہیں، مکار دشمن کوئی بھی تخریب کاری کر سکتا ہے۔ پاکستان کے تحفظ کے لیے ہم سب ایک ہیں۔ سندھ طاس معاہدے سے متعلق کوئی یک طرفہ فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ 7 لاکھ فوج تمہاری موجود ہے، جب کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا، جب کوئی کشمیری گھر سے نہیں نکل سکتا، تو سیاحوں کی حفاظت کے لیے ایجنسیاں کہاں تھی؟ تمہاری فوج کہاں تھی؟ ایک کمیٹی بنی ہے ایجنسی کی اور الزام پہلے ہی لگ گیا کہ یہ پاکستان نے کیا ہے۔ لگتا یہ ہے کہ FIR پہلے کٹی ہوئی تھی اور کارروائی شاید بعد میں ہوتی ہے۔ تو پہلگام کے اندر کارروائی کے تمام پہلو مشکوک ہیں۔ اور جناب چیئرمین، یہ واقعات ایک خاص پس منظر کے ساتھ ہوتے۔ 2000 میں صدر کلنٹن تشریف لائے تو 40 کے قریب سکھوں کو مار دیا گیا۔ اب نائب صدر تشریف لائے ہیں امریکہ کے تو 27 سیاح وہاں ذبح کر دیے گئے۔ لہذا دنیا نے تمہارا ساتھ نہیں دیا، تمہارے جھوٹ کا ساتھ نہیں دیا۔ کہا جاتا ہے کہ جی ہم نے سندھ طاس کا منصوبہ جو ہے اس کو معطل کر دیا۔ پاکستان ایک آزاد ملک ہے، مسلح افواج ہماری لڑنا بھی جانتی ہیں، مرنا جانتی ہیں، اور تم جیسے جو منہ زور فرعون ہیں ان کا مقابلہ کرنا بھی جانتی ہیں۔ بھارت کو پہلے اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں کیا کر رہا ہے۔ بھارت یک طرفہ طور پر سندھ طاس معاہدہ ختم نہیں کر سکتا۔ سینیٹر علی ظفر کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا پہلگام واقعے سے متعلق بھارتی الزامات بدنیتی پر مبنی ہیں۔ اصل مقصد سندھ طاس معاہدہ ختم کرنا ہے۔ بھارت کا سندھ طاس معاہدے پر حملہ اعلان جنگ ہے۔ مودی صاحب ہمیں ڈرائے نہیں، ہم سے ڈریں۔ اس معاہدے میں جو کہ ہندوستان کو یہ اجازت دے کہ وہ یک طرفہ اس کو معطل کر دے یا اس میں ترمیم لے آئے یا اس معاہدے کو ختم کر دے۔ یہ جو اعلان کیا ہے جناب چیئرمین مودی اور ان کی انتہا پسند حکومت نے کہ ہم اس ٹریٹی کو، اس معاہدے کو معطل کرتے ہیں، یہ ایک غیر قانونی اقدام ہے اور ہم اس کو بالکل ہرگز قبول نہیں کرتے۔ یہ پرامن وجود کے اصولوں کے خلاف ہے۔ ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے حملہ کیا ہے یہ صرف معاہدے پہ نہیں ہے، یہ پھر اعلان جنگ ہے۔ مودی صاحب، آپ ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ وی اسٹارٹ ویئر فیئر اینڈز، ہم وہاں سے شروع ہوتے ہیں جہاں خوف ختم ہوتا ہے۔ جناب، ہمیں نہ ڈرائیں، ہم سے ڈریں۔